ناظرین، انڈین مسلم ویوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا دوست خوشتر نورانی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے عالم عرب کے انتشار کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں لیبیا میں ایک انتشار اور ہنگامے کے بعد کرنل قذافی کی موت ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کے حالات بن رہے ہیں، ایک بار پھر لیبیا کو کسی انتشار کا انتظار ہے۔ اسی طرح عرب کے دوسرے ملکوں میں بھی، جیسے کہ سیریا میں اور یمن میں اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے ہنگامے کی صورتحال ہے۔ کیا یہ عرب کے ہنگامے کے پیچھے کوئی سیاست ہے یا کیا صورتحال ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سینئر صحافی جناب احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں۔ آپ آئے اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم جاننا چاہتے ہیں احمد جاوید صاحب آپ سے کہ عالم عرب میں جو انتشار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک دیگرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں انتشار برپا ہے، سیاسی ہے یا آپ کس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، عالم اسلام خاص طور سے عالم عرب دنیا کا جو انتشار، جو ہنگامہ، جو آشوب کہیے یا بیداری کہیے، اب اسے عوامی بیداری اور عوامی انقلاب، اس کے مختلف عوامل ہیں جی، ایک سبب نہیں ہے، بہت سے اسباب ہیں جی، اور سب سے بڑا سبب عالم اسلام کے وسائل کا، قدرتی وسائل کا غیر ملکی استحصال ہے۔ مغربی طاقتیں اور غیر ملکی بڑی طاقتیں، صنعتی طاقتیں جی، جی، اس کے وسائل کا استحصال کرتی ہیں۔ آج کی دنیا میں عربوں کی نئی نسل یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور پھر دوسری طرف عربوں کو مغربی طاقتیں، یورپ اور امریکہ، مغربی تہذیب، وہ اس کو ذہنی، معاشی، تو آپ نے جی، تو پہلا ایک بڑا سبب معاشی زک انہیں پہنچتا ہوا دکھ رہا۔ جی، دوسری طرف انہیں ذہنی اور جذباتی زک اور اذیتیں بھی انہیں پہنچتی ہیں۔ تیسری جانب ان کے جو حکمراں ہیں، وہ سارے کے سارے حکمراں، ایک وقت تو وہ آیا کہ وہ سب مغرب مخالفت کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحہ وہ مغربی طاقتوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ دیکھتے ہیں ترکی، جو غیر عرب ممالک ہیں، مسلمانوں کے بھی، وہ قدرے ان کے حکمراں کی حالت وہ بہتر دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ترکی یا پاکستان یا ایران کا حکمراں وہ مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، تو ان کی کے ذہن اور ضمیر پر ایک چوٹ پہنچتا ہے، کاش ہمارا حکمراں بھی ایسا ہوتا اور اس طرح سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا۔ تو یہ تمام عوامل جو ہیں، اور پھر ان کو اظہار کی آزادی، ان کو ہر طرح سے کچلا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، ان کے جذبات، ہر قسم کی آزادی پر قدغن لگائی جاتی ہے۔ اس کی یہ تمام اسباب جمع ہو کے وہاں ایک لاوا پکا، اور وہ اب کہنا چاہیے مصر سے یا تیونیشیا سے، پہلے تیونیشیا اور پھر مصر سے وہ پھٹ پڑا، اور وہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں سیاسی طاقتیں، بیرونی سیاسی طاقتیں بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، وہ تو کھیلیں گی، وہ ان کو اس کا حق حاصل ہے، اس کے ذرائع حاصل ہیں، ان کے پیر وہاں جمے ہوئے، تو وہ اپنے مفادات کا بھی کھیل کھیل رہی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا اس میں سیاست بھی ہے، لیکن اس کے بنیادی عوامل ہیں، یہ عوامی بیداری ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ جو پھٹ پڑا ہے۔ ظاہر ہے ڈکٹیٹرشپ جو رہی ہے وہاں پر، اس کو آپ بادشاہت سے تعبیر کریں یا ڈکٹیٹرشپ سے تعبیر کریں، چاہے وہاں بادشاہت ہو چاہے غیر بادشاہت ڈکٹیٹر ہوں، ہر طرح کے ڈکٹیٹر ہی ہیں، وہ ختم ہو رہا ہے اور ایک جمہوریت کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ میں تو اس موقع پر یہ کہوں گا، جو وہاں پر ابھی الیکشن ہوئے ہیں یا جو نئی حکومتیں بن رہی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں عرب معاشرہ بہت دن کے بعد، یعنی لگ بھگ 150-200 سال کی کشمکش کے بعد اور طرح طرح کی تحریکوں کی آپسی کشمکش کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کی راہ پر دھیرے سے وہ چل پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لیبیا میں جو مختلف سیاسی طاقتیں ہیں وہ لیبیا میں جمع ہو رہی ہیں، اس میں اسلام پسند اور سیکولر دونوں قریب آ رہے ہیں، سوشلسٹ اور غیر سوشلسٹ
مذہبی دونوں قریب آ رہے ہیں۔ مصر میں لگ بھگ 50-60 سال سے کچلا جاتا رہا اسلام پسندوں کو، اخوان کو اور دوسری جماعتوں کو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت پسند اور سیکولر اور اخوان قریب آ رہے ہیں، ان کو بھی حق دیا جا رہا ہے۔ آپ کو 2 مثالیں میں اور عرض کر لوں۔ ایک مراکش میں ابھی الیکشن ہوئے مغرب میں، تو مراکش میں اسلامی جماعت نے میرے خیال سے 300 کچھ کی اس پر 41% سیٹ والی یہ آئین ساز اسمبلی یا پارلیمنٹ میں 41% سیٹیں اسلام پسند جماعت نے حاصل کر لیا۔ یہاں تیونیسیا میں بھی زیادہ تر سیٹوں پر 41%، تیونیسیا کا یہ رزلٹ ہے کہ 41% سیٹیں وہ النہضہ کو گیا ہے، النہضۃ الاسلامی، یہ جو اسلام پسند جماعت ہے، اور باقی وہاں سیکولر اور پھر بالکل فار سوشلسٹ یا کمیونسٹ کہیں ان کو سیٹیں گئی ہیں۔ اس طرح سے وہاں ایک ایسا سمجھوتا ایکویشن بنا ہے کہ ایک بہت سینئر لیڈر جو سوشلسٹ ہیں اور سیکولر ہیں ان کو وہاں ڈپٹی اسپیکر بنایا جا رہا ہے انسائز اسمبلی کا، اور اسی طرح وہ وزیر اعظم وہ النہضہ کا لیڈر بن رہا ہے۔ اس طرح سے ایک ایسا سمجھوتا اور کولیشن بن رہا ہے۔ یہی صورتحال مراکش میں بھی ہے۔ تو اس طرح ایک جمہوریت کی طرف یہ ایک پیش قدمی ہو رہی ہے، ایک پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں یہاں ایک بات یہ اچھی علامت ہے۔ جی یہاں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اکثر بارہا دیکھا گیا ہے کہ پہلے جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے اور دوسرے مغربی ممالک کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے تو جب انتشار ہوتا ہے عرب میں تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور پھر بعد میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ پھر خود اس کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں اور گھستے ہیں۔ کیا آپ ایسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ ان کا حق اگر دیکھا جائے، یہ جو بھی جس معاشرے اور جس ملک میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ یا مغربی طاقتیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت کا یہ حق ہے، ان کو یہ حق پہنچتا ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قومی مفاد کی حفاظت کے لیے کرے۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان ملکوں کی قیادت باشعور نہیں تھی، اب تک جو قیادت ابھر کے آتی تھی چاہے وہ فوجی ہوتی تھی، انقلابی قیادتیں بھی ہوتی تھی، وہ باشعور نہیں تھی، لہذا اسے غیر ملکی طاقتوں کا وہ کھلونا بن جاتی تھی۔ پھر مختلف قسم کی غیر ملکی طاقتیں، سرجنگ کے زمانے میں مان لیجیے روس اور امریکہ، تو الگ الگ اپنا کھلونا بنا کے انہیں استعمال کرتے ہیں، اور جب تک وہ استعمال کیا اس کے بعد پھر اسے ظاہر ہے کہ اپنے مفاد انہیں زیادہ عزیز ہوں گے۔ اب جو قیادت ابھر رہی ہے تو یہ ایک امید کی کرن سی لگ رہی ہے کہ یہ قیادت باشعور ہے، اور یہ اس کی علامت یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ بات اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ باشعور قیادتیں ابھر کے آ رہی ہیں کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں آپس میں، ورنہ یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی تھیں انہی کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی تھی۔ سوشلسٹوں کو اسلام پسندوں کے خلاف استعمال کیا، اسلام پسندوں کو سیکولرسٹوں کے خلاف استعمال کیا، تو اب لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم نے گفتگو سنی۔ عالم عرب میں اس وقت بھی انتشار کا ماحول ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں کی بلکہ دہائیوں کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد، بادشاہت کے بعد ایک بار پھر عرب ممالک دھیرے دھیرے جمہوریت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور یہ خوش آئند ہے۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔